أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. ہر آدمی خوف سے مسجدوں سے دور بھاگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما کے اپنے قریب فرما لیتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اچھے خاصے لوگ جمعے کی نماز بھی گھر میں پڑھتے ہیں بیچارے، اسی خوف سے کہ کہیں کورونا سے مسافہ نہ ہو جائے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں. چونکہ جائے امن جائے پناہ تو یہی ہے، مساجد ہے، اللہ کا گھر جو ہے جائے پناہ ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر خود بخود دل چاہتا ہے کہ چلو کوئی ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں. قرآن کریم نظر آیا، اٹھا کر مصحف قرآن کریم کو تلاوت شروع کر دی. آج کل جو موبائل فون پر تلاوت، اس کو فقہاء نے منع کیا ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اس میں تلاوت جائز نہیں ہے، کیونکہ آلہ لہو و لعب ہے، اس کے اندر دنیا کے تمام گناہ کی چیزیں سب موجود ہیں. تلاوت کرتے کرتے اچانک کوئی میسج آتا ہے، اب وہ اللہ سے رابطہ منقطع ہو گیا، اب اس کے پیچھے تلاش کر رہے یہ کہاں سے آیا تھا، اس کو دیکھنے کے چکر میں. اور واقعی بات ہے کہ آنکھوں پہ بھی زور پڑتا ہے، دوسرے کے دل حاضر بھی نہیں ہوتا. اور وہی قرآن کریم جب ہاتھ میں پکڑے اللہ کا کلام تو قلب کے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے، قلب کے اندر عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن کریم ہاتھ میں لیتے تو اس کو بوسہ دیتے اور فرماتے عہد ربی و منشور ربی، میرے رب کا عہد و پیمان ہے، میرے رب کا منشور ہے. پھر آنکھوں سے لگا کے پھر تلاوت شروع کرتے تھے. یہ سب محبت کی باتیں ہیں. اور بہت سے ممالک ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ قرآن کریم کو پاؤں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، پاؤں بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے. ہمارے شیخ جب تشریف لے گئے وہاں تو اس کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ پاؤں بھی پاک ہے، تپائی بھی پاک ہے، اوپر ہاتھ میں لے تو ہاتھ بھی پاک ہے. حضرت نے شاگرد سے کہا اپنے پاؤں اٹھا کے اس کے گال پہ لگاؤ. گال پہ لگایا تو بڑی زور سے چیخ ماری، اے شہزا یہ کیا آپ نے حرکت کی؟ تو اس نے کہا میرا پاؤں بھی پاک ہے، تیرا گال بھی پاک ہے. کہتا نہیں تم نے میری توہین کی ہے. تو کہا تو نے تو اللہ کے کلام کے ساتھ توہین کی ہے، تجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے جب پوچھیں گے کہ میرے کلام کی عظمت یہ تھی تمہارے دل میں ہے؟ کتنے ایسے امی اکابر گزرے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو یا احادیث مبارکہ کی، وہ بتا دیتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پوچھتے تھے آپ تو حافظ نہیں، آپ کا چلتا ہے. فرماتے کہ اللہ کے کلام کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، اور پھر اس کے دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس کیفیت سے محسوس ہو جاتا ہے، اس کیفیت سے محسوس ہو جاتا ہے. آج افسوس یہ کہ ساری کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر شخص دیکھتا ہے کہ بھئی میرے شیخ تو بیٹھے ہوئے ہوتے، اتنا تلاوت نہیں کرتے، فلاں یہ دیکھو انہوں نے جوانی میں کیا کیا. یہ تو پینشن کا دور وقت ہوتا ہے، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پینشن پہ چلتا ہے. وہ جو عبادات کی ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. جیسے آدمی محنت کرتا ہے حکومت کے لیے یا کسی کے لیے، جو تنخواہ ملتی ہے جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ تنخواہ اس کو گھر بیٹھے ملتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، دیکھتے ہیں کہ ضعف ہے، کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن ذکر قلبی جاری رہنا چاہیے. بیٹھے بیٹھے بات بھی ہو رہی مگر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی، کچھ نہ کچھ زبان سے مسلسل جاری رہنا چاہیے تاکہ میٹر چلتا رہے. چونکہ یہی دعا عام دنوں میں پڑھتے ہیں، یہی درود شریف، لیکن رمضان المبارک میں پڑھنے کی فضائل کچھ اور ہی ہیں.
کہ جب ایک حرف پر قرآن کریم کے 10 نیکی اور رمضان المبارک میں وہی نیکی 700 تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں 7 کروڑ بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں اور مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ایک نماز ادا کیے فرض 70 فرض کے بعد ثواب مل رہا ہے، بتائیے کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہر شخص پریشان تھا، ڈاکٹر منع کرتے تھے بھئی حالات صحیح نہیں ہے، کورونا پیچھے دوڑ رہا ہے، روزہ مت رکھنا، خشکی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ روزہ تو خود علاج ہے سب بیماریوں کا، روزہ علاج ہے ساری بیماریوں کا۔ روزہ رکھنے سے شوگر تعلیل ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر جو ہے نارمل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے زیادہ تر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عجیب ہی معاملہ تھا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزر ہوتا تھا، ایک پانی اور کھجور، اسی پہ گزر ہوتا تھا۔ اس سے صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر جو مریض آتا ہے جس کو شوگر کولسٹرول سب بڑا ہوا ہے، کو نصیحت کرتے 2 مہینے کھانا نہیں کھانا ہے۔ وہ کہتا پھر میں کیا کھاؤں گا، مر جاؤں گا۔ کہا نہیں مرو گے نہیں، صحت اچھی ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ کہ بس پانی خوب پیو اور کھجور کھا لیا کرو، 3 4 5 کھجوریں کھا لو، 7 دانے کھا لو طاقت، پھر رات کو بھگو دو، صبح نبیذ اس کا پی لو اور باقی وہ کھجور کھا لو۔ تو 2 مہینہ مریض جب کر کے آتا ہے تو پھر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھو سب چیزیں نارمل ہو گئی تمہاری، جسم معتدل ہو گیا۔ آج کل لوگ کھا کھا کے مرتے ہیں، پہلے زمانے میں فاقے سے لوگ مرتے تھے۔ اب غذا کی اتنی کثرت ہے کہ جہاں اسپتال میں جس مریض کو دیکھو کیسے انتقال ہوا، کہتے ہیں فوڈ پوائزن ہو گیا، یعنی پیٹ میں اتنا زیادہ کھا لیا کہ وہ ہضم نہیں ہو پا رہا، معدے نے اپنا کام چھوڑ دیا، معدے نے کام ہی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے زمانے میں گوشت کبھی کبھار ملتا تھا صحابہ کرام کو، اور جس دن ملتا تھا عرض کرتے یا رسول اللہ انتشر، تو مجھے انتشار پیدا ہو گیا۔ بتائیے آج تو اتنا ٹھوستے ہیں گوشت، انتشار کیا وہم گمان میں ہی نہیں آتا ہے۔ چونکہ ایک چیز استعمال میں کم ہے، کبھی کبھار مل گئی تو استعمال کر لیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں قوت ہے یا نہیں۔ اب آج کل تو ماشاءاللہ ہر نعمت کی فراوانی ہے، آدمی دبا کے ٹھونستا ہے، جتنا کھا سکتا ہے کھاتا ہے، پورے دن کی کسر افطاری میں پورا کر لیتا ہے، پھر مستضاد یہ کہ عشاء کے بعد پھر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ تھوڑا سا ہلکا رکھنا چاہیے، معدہ خالی رکھنا چاہیے، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن آج یہ ہے کہ بس کہتے ہیں کہ دعا میں بھی دل نہیں لگتا، ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دہی بڑے ابھی نہیں پہنچے، فلاں چیز نہیں پہنچی، ابھی چٹنی نہیں آئی، ہر چیز کی طرف نگاہ دوڑتی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ وقت قبولیت کا ہے، دعا کی قبولیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ روک کر، جبکہ یہ چیزیں حلال ہے اس کے لیے، لیکن ابھی میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ اکبر، مسجد سے اذان کی آواز آئے یا سائرن بجے، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے گھڑی دیکھ کر کہ وقت ہو گیا کہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ وقت دعا کی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سحری کا وقت جو ہے، کچھ دیر پہلے اٹھ کر کچھ تلاوت وغیرہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کر اللہ سے گڑا کر مانگ لو، اس دعا مانگ کر پھر اس کے بعد آ کر پھر سحری کھاؤ۔ بعد نیند کے غلبے کی وجہ سے سحری چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اس میں فرمایا برکت ہے، اس میں برکت ہے، چاہے 2-3 کھجوریں کھا لو اور پانی پی لو، تب بھی جسم کے اندر قوت بحال رہے گی، وہ بڑھ جائے گا، کمزوری بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے، آپ روزہ نہ رکھیں۔ پچھلے زمانے میں ادواری صاحب نور اللہ مقدور نے قصہ بتایا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بچے کو روزہ رکھوایا، ظہر کے وقت تک اس کی حالت غیر ہو گئی، اب پریشان کہ شام تک تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ مکلف تو نہیں تھا وہ۔ تو بادشاہ پریشان ہوا تو اس نے طبیبوں کو بلایا، ایک بوڑھا جو طبیب تھا اس نے کہا کہ اس کے ہم عمر بچے کچھ حاضر کیے جائیں۔ حاضر ہو گئے، سامنے میز پہ لیمو رکھوا دیے اور کہا کہ یہ ان بچوں سے کہیں کہ یہ لیمو کو کاٹتے جائیں اور اس پہ کالا نمک چھڑک کر کے منہ میں رکھ کے بس اس طرح کرتے رہیں،
انہوں نے جب شروع کیا تو اس نے شہزادے نے دیکھا تو اس کے منہ میں اتنا پانی آیا کہ آدھا گھنٹے پون گھنٹے میں پیٹ بھر گیا اس کا پانی سے. پھر اس نے کہا کہ بس بادشاہ سلامت سے روک دیں ورنہ میرا تو حلق تک پانی سے بھر چکا ہے. اس لیے عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفین نور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی معمولی نعمتوں میں ہری مرچ، ہرا دھنیا، پودینہ، یہ لہسن بہت معمولی چیز ہے، اور لیمو، لیکن چاروں کا تصور اگر ایک ساتھ آ جائے تو منہ میں پانی خود بخود آ جاتا ہے. فرمایا کہ جس کے معدے میں خشکی رہتی ہو، پانی کی کمی محسوس ہوتی ہو، ایک لیمو جو ہے جیب میں رکھا کرے، جب پیاس محسوس کو باہر سے ہی ہاتھ سے پکڑ کے ذرا ٹٹول لے، کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ میاں آپ کی کہ آپ نے اس چھوٹا سا پھل، اس میں کیسی ترشی اور وٹامن سی سے بھرپور آپ نے کیا چیز پیدا کی ہے. فوراً منہ میں پانی آئے گا اور جناب خشکی ختم ہو جائے گی. لیکن آج کل ڈاکٹر پھر ہے، ایک خان صاحب لیٹے ہوئے تھے، گھر والے کہ اٹھو، کہا نہیں میرا انتقال ہو گیا. کہا پاگل کے بچے بات بھی کر رہا ہے، انتقال ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتا ہے تم زیادہ جانتا ہے. ڈاکٹر نے بولا تم اسپائر ہو گیا ہے. کہا بے خوب ڈاکٹر کہا تو وہ تو بھاگ گیا، اسی لیے تم اٹھ کے بیٹھو. بات کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا بس. اسی لیے ہے کہ دیندار ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جو شریعت کے حکم سے بخوبی واقف ہو، اس کو پتہ ہو کہ بھئی روزے کی اہمیت کیا ہے. ساری زندگی روزہ رکھیں، اور رمضان مبارک کا ایک روزہ ساری زندگی کا روزہ اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. ساری زندگی آپ 20 رکعت نفلوں میں 10 پارے پڑھیں، لیکن جو فضیلت تراویح کے اندر پڑھنے کی ہے وہ نہیں ملے گی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے. اب یہاں آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ بہت مشکل کام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اب وزن ہلکا ہو گیا، وزن ہلکا ہو گیا. جیسے باپ کہتا ہے بیٹے سے یہ 2 کلو کا یہ جو ہے اٹھا کے لے آؤ، کہتا نہیں اٹھا سکتا. کہا تیرے سب بھائیوں نے اٹھایا تو وہ دوڑ کے اٹھتا ہے، دوڑ کے اٹھا کر لے آتا ہے. سمجھ جاتا ہے کہ جب سب نے اٹھایا تو میں کیوں نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کو آسان کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. بتائیے کتنا مبارک مہینہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیارا، اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں. اپنا پیارا، اپنا محبوب چاہتے ہیں. ہاں، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کف النفس عن الہوا. کف النفس عن الہوا، نفسانی خواہش پیدا ہو اس سے اپنے آپ کو روکے. جان جاتی ہے چلی جائے مگر اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا، اپنے مولا کو، اپنے ربا کو ناراض نہیں کروں گا. شریف خاندان کے بچے 2 سال 3 سال کے، آپ اس کو ٹافی دیں نہیں لیتا، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ابا کو دیکھتا ہے کہ ابا کہتا ہے لے، پھر دیکھتا ہے اس کی ٹافی کی طرف، دل تو چاہتا ہے پھر بھی نہیں لیتا. پھر اس کا ابا کہتا ہے کہ بیٹا یہ میرا کلاس فیلو، میرا ہم سبق ہے، ہمدرس ہے، پرانا دوست ہے، لے لو. پھر وہ ہاتھ بڑھا کے آگے لیتا ہے. تو شریف بچہ یہ کام کرتا ہے، اور شریف بندہ اپنے ربا کی طرف دیکھتا ہے. شریف بچہ ابا کی طرف دیکھتا ہے اور شریف بندہ اپنے ربا کی طرف دیکھتا ہے. اس چیز سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب خوش ہوگا تو وہ عمل کر لیتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو بس کہتا نہیں، ہاں جان دے دوں گا مگر مولا کو ناراض نہیں کروں گا. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ نے ہم سب کو متقی بنانے کے لیے رمضان مبارک کا اہم مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا. اور کتنا مختصر کر دیا. لعلکم تتقون ایام معدودات، کی گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ آج 17 رمضان ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. جیسے یہ بقیہ دن بھی 11-12 دن ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. جو پہلے ہی اپنے اوپر ہوا سوار کر لے کہ وہ بہت مشکل ہے. ایئر کنڈیشن میں لیٹا رہتا ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں ہے.
وہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ کتنی بھی مشقت ہو وہ پھر روزہ رکھتا ہے. کچھ بھی ہو جو کہتا ہے روزہ نہیں چھوڑ سکتا میں. تو چند دن میں یہ گزر جاتا مہینہ ہے. پہلے زمانے میں علماء نے اشعار بنائے ہوئے تھے کہ جس دن آخری چاند نظر آتا تھا تو اس کے بعد سب جمع ہوتے تھے, لائٹ بند کر کے روتے تھے, الوداع یا رمضان الوداع, سب بڑے ہوتے تھے. تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تو سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوتے تھے, یہ نہیں کہ تشریف لاتے تھے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں, اس لیے ایک ایک لفظ کو غور کر کے کرنا چاہیے. آج اردو اتنی خراب ہو گئی, کہتے ہیں آپ میرے گھر کب حاضر ہوں گے, میں آپ کے گھر کب تشریف لاؤں. میں نے کہا واہ بھائی سبحان اللہ, یہ اردو کی ٹانگ توڑ دی آپ, اتنی بزرگی آپ کے اندر آ گئی ہے. تو والد صاحب نے کہا فرض کر لو کہ جبرائیل السلام آ جائیں اور کان میں کہے مولانا آپ کا رونا, الحاح زاری, یہ گریا اللہ کو بہت پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, جلدی جاؤ ان سے کہو زیادہ اب مزید مت روئیں, 6 مہینے کے روزے مزید فرض کیے جا رہے ہیں. وہ فوراً مسکرائیں گے, اللہ میں مذاق کر رہا تھا, ان لوگوں کا دل خوش کر رہا تھا, یہ 1 مہینہ بڑی مشکل سے گزرا ہے. بھائی یہ تو اللہ کے کرم ہے کہ اللہ نے ہم ضعیفوں پر رحم کرتے ہوئے امتحان کو آسان کر دیا. اسی لیے اس عید کا نام کیا ہے, عید الفطر, افطار کی خوشی. جب تک اللہ نے منہ بند رکھا تو ہم نے بند رکھا, جب اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تب کھاؤ پیو خوشی مناؤ. جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھے اس حالت میں خوش رہو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کے بعد لوگ کافی مجمع تھا, بیٹھے رہے, پھر احباب کو جمع کر کے کہا بھائی چلو کوئی جنتی کام کر لیں. سب نے کہا جنتی کام کیا حضرت؟ کہا وہاں کلو وشربو کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, نماز روزہ حج زکات یہ سب تو یہیں پر ہے. وہاں تو سوائے کھانا پینا, پرندہ اڑتا جا رہا ہے رنگ برنگا ایسا خوبصورت جی میں چاہے کاش اس کا گوشت پتہ نہیں کیسا ہوگا. اتنا سوچتے ہی گرم پلیٹ سامنے آ گئی جناب. کہتا واہ بھائی واہ سبحان اللہ. پھر قضائے حاجت, یہاں تو بیت الخلاء میں جا کے پانی بہاتا ہے, بدبو اتنی ہوتی ہے, کھایا تو تھا بڑا خوشبودار, اور جب بیت الخلاء میں گیا تو پتہ چلا کہ رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے اللہ سے اب اس میں بدبو پیدا ہو گئی. لیکن وہاں جب قضائے حاجت کا احساس ہوگا تو پسینہ آئے گا, اور پسینے کے اندر مشک اور عنبر کی خوشبو ہوگی, اب سب ہضم ہو جائے گا. پہلے لوگ انکار کرتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹھوس غذا کھایا, اور پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, اس کو غذا نال کے ذریعے ملتی رہتی ہے. ماں کا جو رکا ہوا حیض وہ خون جو ہے اس کی غذا بن کے, اور کتنا خوبصورت ایک اللہ تعالیٰ ناک کان سب بنا دیتے ہیں اسی سے ہے, تو غذا اس کو پہنچ رہی ہے. لیکن وہ ماں کے پیٹ میں نہ پیشاب کر سکتا ہے نہ پخانہ کر سکتا ہے, سانس لیتا رہتا ہے, اور سانس بھی نہیں لیتا بلکہ سانس باہر نکل کے لیتا ہے, زور سے چیخ مارتا ہے, پھر زور سے چیخ مارتا ہے. اور یہ چیخ مارنا دلالت اس بات کی کہ بچہ صحت مند پیدا ہوا ہے. جتنی زور سے چیختا ہے ڈاکٹر بھی خوش ہو جاتے ہیں, مٹھائی لاؤ بھائی بچہ بہت خوبصورت صحت مند پیدا ہوا ہے. بچے کا رونا اس کی صحت پہ دلالت کرتا ہے, اور بندے کا رونا اس کی ایمانی صحت پہ دلالت کرتا ہے. کہ ایمان ابھی اس کا موجود ہے, جبھی تو اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے. بچہ اس لیے روتا ہے کہ وہ پہلے ماں کے پیٹ کو سب کچھ سمجھتا تھا کہ یہی میرا ہاکی اسٹیڈیم ہے, یہی میرا فٹ بال کے گراؤنڈ ہے, اسی کے اندر اچھل کود مچاتا. بیچاری پریشان حال روز ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, کبھی پوسٹان کبھی پیناڈول کھا کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ ہے اپنی شرارت سے باز نہیں آتا, پیٹ میں ہی شرارت شروع کر دیتے ہیں, کبھی الٹے ہو گئے کبھی سیدھے ہو گئے. جناب سمجھتا یہی ہے سب کچھ. جب نکلتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے تو کہتا اللہ اکبر اتنی بڑی دنیا ہے, 24,000 میل کا گولا اللہ نے اس طریقے سے معلق کیا ہوا. اور اس کے بعد جب دنیا سے جائے گا پھر روئے گا. جب آخرت کی دنیا جب دیکھے گا کہے گا یا اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھی دنیا ہے, آخرت کی دنیا عالم آخرت کا کتنا بڑا ہے. آج تک سائنسداں اس زمین و آسمان کا فاصلہ پیمائش نہیں کر سکے. بہت سائنس آگے ترقی کر گئی, لیکن اس زمین و آسمان کا فاصلہ آج تک کوئی ناپ نہیں سکا کہ کتنا فاصلہ ہے. بس یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے
وہ اتنے لاکھ کلومیٹر پہ ہے، چاند ہیں، سیارے ہیں، کوئی 9 کروڑ، کوئی 2.5 لاکھ، کوئی 5، یہ گردش کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن کہتے ہیں جو ستارے ہیں یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس کی روشنی اس زمین کی طرف رواں دواں ہے، رکتی نہیں ہے، مسلسل آ رہی ہے، لیکن آج تک نہیں پہنچی. بتائیے، ہزاروں سال گزر گئے، جبکہ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور دنیا کا گولا تو 24,000 میل کا ہے. تو اس دنیا کے کتنے چکر لگا لیتی ہے روشنی، پھر بھی اس دنیا میں نہیں پہنچ سکی. تو پھر 7 زمین 7 آسمان، کتنی بڑی جگہ اللہ نے بنائی ہے ہم لوگوں کے لیے. ادنا جنتی کو اس دنیا سے جگہ آتا ہے 7 گنا، بعد 10 گنا بڑی جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو دہریے کہتے تھے اتنی جگہ کہاں ہوگی ہے. تو جب یہ سب جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اسی حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جب مردہ اتارا جاتا ہے، اگر نیک اعمال ہیں تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. اگر اعمال صحیح نہیں ہیں تو حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبریں تو ساتھ ملی ہوئی ہیں، کہ یہ جنت کے باغوں میں سے کیسے بنے گی؟ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جو قبر میں بھی گیا نہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا. جس نے ہوائی جہاز پہ کبھی سفر نہ کیا ہو وہ ہوائی جہاز کے سفر کو تصور ہی نہیں کر سکتا. اوپر اڑتا ہوا جا رہا ہے 380 جو ہے، یہ بتائیے کہ 800 آدمی، اور اس میں اب 200 سیٹیں آگے اور کر دی ہیں. 1,000 آدمی کو لے کے اڑتا ہے، پورے کتنے گاؤں اس کے اندر ہے. دیکھنے میں 2 فٹ کا لگتا ہے. اب اگر نیچے والوں کو بتایا جائے کہ یہ جو ہے، تو ہماری سیٹ اکثر اوپر پیچھے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، اندر ٹہلنے کی جگہ ہے، ایک عجیب ہی دنیا ہوتی ہے اس کے اندر. کھانے کا انتظام سب کے لیے، پھل فروٹ، ہر قسم کی غذا، پھر بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں. تو کسی کو دیہاتی کو بتایا جائے تو کہے گا یار تم مجھے موتی احمد بناؤ، یہ اتنا چھوٹا سا جہاز، اس میں ایک آدمی تو بیٹھ نہیں سکتا. تم کہہ رہے ہو 1,000 آدمی بیٹھے، چونکہ اس نے سفر نہیں کیا. ایسی قبر میں ہم گئے نہیں، جب جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کن فیکون سے کتنی وسیع جگہ ہو جائے گی، کہ جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کی ہوائیں آنے لگیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اور رمضان المبارک تیزی سے، بہت تیزی کے ساتھ اڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سارے اعمال جو ہمارے لشٹم پشٹم ایسے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو قبول فرما لے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لے. رمضان المبارک کی فردیت کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو متقی بنا لے. ہم نبی بننا چاہیں تب بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% متقی بنا دیں. اگر ہم نبی بننا چاہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو متقی بنا دیں. چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کو چھوڑ کر جائیں کہاں. اس لیے انہی سے فریاد ہے. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ ہی کی فریاد کرتے ہیں کہ اللہ اتنی عمر گزر گئی، بال سفید ہونے شروع ہو گئے، ابھی تک ہم نے کوئی تیاری نہیں کی آخرت کی. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ. ایسے بھی اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں سفید بال والوں سے. اور جن کے نہیں ابھی بال سفید ہوئے ان کو ابھی فکر ہونی چاہیے کہ اب اتنی عمر گزر گئی، بلوغت کے بعد 10 سال 15 سال گزر گئے، کیا ہم نے کمایا؟ ایک خواب ہے بس. 100 سال بھی آدمی زندہ رہے، اگر 100 سال کو ذرا تصور میں لائے تو ایسا لگے کہ کوئی خواب دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. جو حضرات وقت لگا رہے ہیں اللہ ان کے اوقات کو قیمتی بنا دے. اللہ تعالیٰ جذب فرما کے اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لے، اور سب کو صاحب نسبت بھی بنا دے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے. بعض خط لکھتے ہیں کہ صاحب نسبت بننے کے بعد کیا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب جیسے بالغ ہوا تھا تو اس کو پوچھنا نہیں پڑا تھا کسی سے کہ میں بالغ ہوا یا نہیں ہوا. خون کا دوران اور جسم کو اٹھان ایک ایک چیز بتا دیتی کہ تو بالغ ہو گیا. ایسے جب اللہ کے راستے میں جب بالغ ہوتا ہے، بالغ منزل ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہر وقت اللہ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی آواز کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سنتا ہے دوسرا. ہم تمہیں بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے.
کہ بس وہ اور اللہ، بندہ اور اس کا رب مالک، وہ دونوں آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ کے لیے مجھ سے غافل نہیں ہوتا۔ خواجہ عزیز حسن مجذوب نور اللہ مقدہ لطائف سنا رہے تھے تھانہ بھون خانقاہ کے اندر، اور آم بھی سب کھا رہے تھے اور گٹلیاں ایک دوسرے پہ پھینک رہے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے اب اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، ہنسی مذاق بھی۔ پھر خواجہ صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کس کا دل اللہ سے غافل ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے میرا دل غافل نہیں ہوا اللہ سے، کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ خوشیاں اللہ نے دی ہیں، یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ہنسنا بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں غم سے ان کو ہنساؤ بھی تو ہنسی نہیں آتی۔ جنازہ رکھا ہو گھر میں تو کتنا بھی ہنساؤ وہ نہیں ہنسے گا، جنازہ رکھا ہوا ہے کسی چہیتے کا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اندر نفس و شیطان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم ہنستے ہیں کہ نفس و شیطان دونوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے ساتھ، اور پھر ہنس رہے ہیں جناب کی۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں کھول دے، اللہ تعالیٰ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔